کچھ لوگ لاوالی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہ بد سلیقہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی سلیقہ مند ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اچھے لگتے ہیں اور وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی اور ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا اور ٹھیک ٹھاک منظم کر کے زندگی چلانا، بوکھلائے ہوئے انداز سے نہیں کہ ایک چیز پہ لگے تو دوسری چیز غائب ہو گئی، کبھی آ گئے خدمت خلق میں تو نماز غائب ہو گئی، اور کبھی نماز میں لگ گئے تو اب گھر میں جانے خدمت خلق نہیں غائب ہے، اور کبھی آ گئے کہ خدمت خلق میں اتنے لگے کہ گھر میں یہ اندھیرا پھیل گیا، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، یہ دنیا بھر میں روٹی بانٹ رہے ہیں۔ یہ سب نظائر میرے سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں میں نے شاید عرض بھی کیا ہو کہ ہمارے ہاں افراط تفریط ہو جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو خدمت کا شوق پیدا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، پیدا کیا جاتا ہے ان میں۔ اب اس میں شوق پیدا کیا گیا کہ ایام اعظام سبیل لگاؤ، مثلاً یا محرم یا رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں افطاری بانٹو یا سحری بانٹو، غریبوں تک پہنچاؤ، گروپس بن گئے ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لطیفے کی شکل میں آیا تھا، لیکن ہے حقیقت یہ کہ صاحبزادے گھر سے نکل کے تیار ہو کے جا رہے تھے تو بوڑھے باپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا بیٹا ذرا سے ایک گلاس پانی پلا دو، تو انہوں نے کہا جھنڈلا کے کہا کہ اماں ہیں پلا دیں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہے مجھے۔ خیر اس کے بعد اماں آئی، انہوں نے پلا دیا۔ تو اب اماں سے پوچھا ابا نے کہ یہ صاحبزادے کہاں اتنی جلدی میں گئے جو مجھے گلاس پانی نہیں دے سکے؟ تو اماں نے بتایا کہ وہ سبیل لگانے گئے، تو دنیا بھر کو پانی پلانے گئے اور خود اپنے گھر میں باپ کو پانی نہیں دیا۔ یہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی تو ہے بے دین ہو جانا، اس کے بعد دینداری کی راہ پانے کے بعد بہت سی خامیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی مسائل جو دینداروں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی محنت ضائع جاتی ہے، ان کا ذکر اس طرح کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگی کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس میں ایک چیز ہے سلیقہ، زندگی کا سلیقہ ہے۔ مذہب نے ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے ہم کو، اور اس میں ہر قدم پر مذہب کی رہنمائی موجود ہے کہ جو سلیقہ مذہب نے سکھایا ہے اسی سلیقے سے ہم اس کام کو انجام دیں۔ کبھی کبھی ہم ذاتی رائے کو اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور سلیقے اور طریقے پر لاد دیتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں میں سلیقہ دین ہونا چاہیے۔ ذاتی خاندانی ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جتنے بھی کام کریں اس کے اندر سلیقہ ہو۔ مثلا تلاوت قرآن کا ایک سلیقہ مذہب نے بتایا، اس کے آداب بتائے ہیں، دعا پڑھنے کا ایک سلیقہ بتایا، اس کے آداب بتائے ہیں۔ میں نے اکثر مناظر دیکھے ہیں مساجد میں کہ رمضان کے اعمال ہوں یا اور اس سے ہٹ کے ہوں، دعا ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، دعا پڑھنے کا مطلب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں ہمارے سامنے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ مگر ہم نے ایک چیز اکثر یہ دیکھی ہے کہ میں یہ کوئی واجب اور مکروہ والی حدود کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن نتیجے لینے میں چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ دعا ہو رہی ہے، دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ نہیں بیٹھے ہیں، بے ڈھنگے پن سے بیٹھے ہیں، آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ دعا یا مناجات میں ہم اللہ جل جلالہ صاحب کبریا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو جس صاحب کبریا کے سامنے آدمی بیٹھتا ہے، اگر ہم کسی بڑے کے سامنے، بزرگ کے، اپنے گھر کے بزرگ سامنے بیٹھتے ہیں تو تمیز و سلیقے سے بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمیں دعاؤں میں جو اجتماعی دعائیں ہماری ہوتی ہیں مرکزوں میں، مراکز میں، ان میں بھی اس سلیقوں کا خیال کرنا چاہیے کہ دعاؤں میں ہم آپس میں موبائل نہ یوز کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، اور قبلہ روح ہو کے بیٹھیں، با طہارت رہیں حتی امکان۔ وہ چیزیں جو رکاوٹوں کو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں دور کریں، اور جو چیزیں اللہ تک پہنچانے میں کچھ سہولت پیدا کرتی ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں۔